میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کا ہوسٹ فہان اور آپ دیکھیں میرا پروگرام فنٹاسٹک شو۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی پروگرام کے اوپر جس کا مجھے کئی سالوں سے انتظار تھا، اور یہ پروگرام 12 ربیع الاول کے حوالے سے ہے۔ ہمارے ساتھ اس حوالے سے موجود ہوں گے ممبر IBM گورنمنٹ آف پنجاب، اور اسی کے ساتھ ساتھ آج کل ہمارے تفصیل القرآن کے جو پروگرام چل رہا ہے RYA نیوز کے اوپر، اس کے بھی ہوسٹ ہیں۔ ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ سر، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے جوائن کی ہے سب سے پہلے۔ اچھا، مجھے بہت بے صبری سے انتظار تھا اس پروگرام کا، تو میں سب سے پہلے جو آپ سے یہ کویشچن کروں گا کہ یہ مسلمانوں کے لیے ایک اہم کیوں ہے 12 یہ ربیع الاول کا مہینہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ فرحان، آپ نے دوبارہ اپنے پروگرام میں ہمیں یاد کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ تمام محبتیں اور تعلقات اسی طرح قائم اور دائم رکھیں۔ جہاں تک 12 ربیع الاول یا ربیع الاول کے ماہ مقدس کی مناسبت سے آپ نے آج کا یہ سیشن ارینج کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کی بھی، آپ کے چینل کی، آپ کی ٹیم کی اور ہماری سب کی خوش نصیبی ہے کہ ہماری زندگی کے کچھ لمحات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک میں گزرے، اور یقیناً جس محفل میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہو رہا ہو، وہاں پہ تو سانس لینا بھی ثواب ہوتا ہے۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ ربیع الاول اہم کیوں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، کہ اللہ کا مومنین پہ بہت بڑا احسان ہے کہ جب ان کی جانوں میں سے اپنے محبوب علیہ السلام کو ان میں مبعوث کر دیا۔ تو یہ ربیع الاول کا مہینہ ہی ایسا مہینہ تھا۔ اگر آپ ایک سرسری نگاہ عرب کے اس معاشرے پہ ڈالیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور آپ کی تشریف آوری اور ولادت سے پہلے جو عمومی طور پہ پوری دنیا اور بالخصوص عرب کے حالات تھے، اور وہ سوسائٹی اور وہ عرب کا جاہلانہ معاشرہ کہ جہاں پہ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا، بات بات پہ جھگڑے کیے جاتے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چلنے والے جھگڑے پھر سال ہا سال پہ محیط ہوتے، جس کے نتیجے میں شاید ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن جاتے تھے۔ تو سسکتی انسانیت پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ترس آیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ربیع الاول کے ماہ مبارک میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ المکرمہ میں حضرت عبداللہ کے بیٹے بنا کر سیدہ آمنہ کی گود میں سیدنا عبد المطلب، سردار عبد المطلب کے پوتے بنا کے دنیا میں مبعوث فرما دیا۔ اور ربیع الاول کے حوالہ سے ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جب ذکر خیر آتا ہے تو پھر ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ جس وقت معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ بی بی آمنہ فرمایا کرتی تھی کہ جب میرے بیٹے پیدا ہوئے تو میرے بطن سے ایک ایسا نور نکلا جس کی روشنی میں میں نے شام کے اونٹوں کے کجاوے بھی دیکھ لیے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ اور ولادت پاک اسی ماہ مبارک میں تھی۔ آج ربیع الاول کے حوالہ سے جو آپ نے پروگرام منعقد کیا ہے کہ اسی ماہ مبارک کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور اتنا مقام اور اتنا مرتبہ ملتا ہے کہ پہلے دن، ولادت والے دن ہی پہلے دن جن کو دادا عبد المطلب اٹھا کے تو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اس مناسبت سے ربیع الاول اللہ کی اس نعمت عظمیٰ اور اللہ کے انعام اور احسان کا مظہر ہمارے لیے ہے، جس کا احترام انشاءاللہ امت مسلمہ کے ہر فرد و بشر کے دل میں موجود ہے۔ اچھا سر، نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جو ہے عمل درآمد کے لیے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، اس حوالے سے ہم ڈسکشن کریں گے۔ دیکھیے، اس حوالے سے بڑی صاف سی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ اللہ کریم نے ہمارے لیے ایک رول ماڈل بنایا ہے۔ سورہ احزاب قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ
اسوۃ حسنہ، تم لوگوں کے لیے حضور کی زندگی میں ایک مکمل ضابطہ موجود ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر آپ بچپن کی عمر میں ہیں تو ننھے محمد علیہ السلام کو آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں، آپ لڑکپن کی عمر میں ہیں تو مکہ مکرمہ کی گلیوں میں شرم و حیا کی چال چلتے ہوئے محمد الرسول اللہ علیہ السلام کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہے ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ بے داغ ماضی کہ جب آپ تبلیغ کے پہلے دن کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے تو مکے کے لوگوں کو بلا کے کہنے لگے میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے ہیں، آج عبد المطلب کا پوتا اور عبداللہ کا بیٹا ایک سوال کرتا ہے حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تم لوگوں نے مجھے سچا پایا کہ جھوٹا؟ تو ایکچولی یہ ہوتا ہے کردار کا غازی، بے داغ ماضی بالکل اس کو کہا جاتا ہے کہ کسی کو جرت نہیں ہے کہ وہ حضور کی خلوت یا جلوت، حضور کی بچپن یا لڑکپن یا جوانی کے اوپر کوئی حرف تنقید یا انگلی اٹھا سکے۔ تو اس لیے آپ زندگی کے کسی شعبے سے منسلک ہیں، آپ بطور باپ اگر اپنے کردار کو پرکھنا چاہتے ہیں تو پھر سیدہ فاطمہ الزہرا کے بابا کی طرف دیکھ لیجئے، سیدہ زینب اور ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ عنہن اجمعین کے بابا کی طرف دیکھیے۔ اگر آپ بطور شوہر اپنی ذمہ داریوں سے آگاہی چاہتے ہیں تو پھر آپ سیدہ عائشہ کے شوہر نامدار کو دیکھیے، سیدہ زینب اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے شوہر نامدار کو دیکھیے۔ اسی طرح اگر آپ سپہ سالار ہیں تو مدینے کی افواج کے سپہ سالار کو دیکھیے، حنین کو پڑھیے، احد کو پڑھیے، بدر کو پڑھیے، اور اگر آپ اسی طرح امام ہیں تو پھر آپ مسجد نبوی کے مصلی پہ کھڑے امام میں کائنات محمد الرسول اللہ کی سیرت کا مطالعہ کیجئے۔ آپ زندگی کے کسی شعبہ سے بھی منسلک ہیں، یقیناً اللہ کے رسول علیہ السلام کی حیات طیبہ یہ اللہ نے کوزے میں دریا بند کر دیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو آپ قدم قدم پہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنا کے ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور عربی کے ایک کامن سا اصول ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، کہ اصل بڑھائی یہ ہے اور اصل تعریف یہ ہے کہ آپ کی تعریف آپ کے دشمن بھی کریں۔ بالکل امریکہ میں بہت بڑا ایک ڈینٹل ہاسپٹل ہے، پوری دنیا کا شاید وہ سب سے بڑا ہاسپٹل ہوگا۔ آپ جب امریکہ کے اس ڈینٹل ہاسپٹل کی مین انٹرنس سے داخل ہوتے ہیں تو ریسیپشن کے ساتھ ہی انہوں نے ایک بورڈ آویزہ کیا ہے جس پہ دنیا کے 100 لوگوں کے نام لکھے ہیں جو اپنے منہ کی صفائی رکھتے ہوئے اپنے دانتوں کی صحت کا خیال رکھتے ہیں اور دوسروں کو اس کے حوالے سے بریف کرتے ہیں۔ تو فرحان آپ کو یہ سن کے حیرانگی ہوگی کہ امریکہ میں غیر مسلم اسٹیٹ ہے، وہاں کے ایک ہاسپٹل کی ریسیپشن کے اوپر جن پوری دنیا کے 100 لوگوں کی لسٹ لگی ہے وہاں فرسٹ نمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ سیرت طیبہ ہمیں پیغام دیتی ہے کہ آپ کی ذات طیبہ ہم سب کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اچھا سر، کوشچن بہت ہی کمال کا ہے۔ دیکھیں جو نان مسلمز ہیں وہ ہمارے نبی سے امپریس ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور آج اگر ہم اپنا حساب لگا لیں، ٹھیک ہے، ہم مختلف فرقہ بازی میں جو ہے جا چکے ہیں اور مختلف ہماری جو مساجد ہیں وہ مختلف فرقوں کے نام سے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا بتائیں گے؟ دیکھیے مسجد کا کانسیپٹ یہاں پہ ہے، قرآن مجید میں سورہ جن کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں تو اللہ کے لیے ہیں۔ اور ربیع الاول کی مناسبت سے آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ اس وقت غیر لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں، اور ہم امت مسلمہ اتنا بڑا اعزاز ہونے کے باوجود ہم دن بدن پستیوں کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں۔ اصل پھر وہی بات ہے جو پہلا آپ کا سوال تھا
کہ ہم نے اسوہ کاملہ کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا چھوڑ دیا ہے، اور ہم نے حضور کی تعلیمات سے انحراف کر لیا ہے۔ ہمیں حضور کی ولادت کے نام پہ خوشیاں منانی تو یاد ہیں، لیکن ہمیں سیرت طیبہ کا پیغام یاد نہیں ہے۔ تو مساجد کی جہاں تک بات ہے، آپ کو یاد ہوگا مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی شریف ہے، یہاں اس وقت فرقہ واریت کا، چونکہ آپ کے علم میں ہے، پہلے پروگراموں میں بھی یہ آپ سوال کر چکے ہیں مجھ سے کہ اس وقت ہم بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے اپنا الحمدللہ ایک رول پلے کر رہے ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کے پلیٹ فارم سے۔ تو اتنی حیرانگی اور تعجب اور دکھ ہوتا ہے جب ہم جا کے مختلف مساجد میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے مینشن کیا ہوتا ہے جی یہ ہماری مسجد ہے، یہاں پہ دوسرے سیکٹ والا وہ انٹر نہیں ہو سکتا، اور آپ سیرت طیبہ کی بات کرتے ہیں۔ اسی تناظر میں دیکھ لیجئے کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد حضور کی خدمت میں آیا، اور مسجد نبوی شریف ماشاءاللہ ساری مسجدوں سے افضل ہے بیت اللہ شریف کے بعد، تو مسجد نبوی شریف میں عیسائی بیٹھے حضور سے ڈائلاگ کر رہے تھے، تو جس وقت ان کی عبادت کا وقت ہوا تو انہوں نے چاہا کہ ہم باہر نکلیں اور دائیں بائیں کہیں پہ اپنی عبادت کے لیے جگہ ڈھونڈیں، تو سرکار فرمانے لگے کہ تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، تم ہماری مسجد میں کر سکتے ہو۔ سرکار تو کرسچن کمیونٹی کو اپنی مسجد نبوی شریف میں عبادت کے لیے جگہ فراہم کریں اور موقع مہیا فرمائیں، اور ہم آج اپنی اپنی مسجد پہ اپنا نام مینشن کر کے تو اپنے اپوزٹ سیکٹ کو وہاں پہ داخلے پہ پابندی لگا دیں۔ یقیناً اس وقت ہمیں سیرت طیبہ کے تناظر میں اخلاق اور اپنی عادات کو سنوارنے کی انتہائی اشد ضرورت ہے۔ اچھا سر، یہ دو کوشچن ہیں، ان کو میں مرج کرنے لگا ہوں ایک ہی کوشچن میں۔ سب سے پہلے آپ تو کئی بار اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے گھر کی حاضری کے لیے جی بلایا، الحمد اور آپ نے وہاں پر مختلف چیزوں کو نوٹ کیا ہوگا جی کہ دیکھیں وہاں پر جو مساجد ہیں وہ کسی فرقوں کے نام سے نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد جو دوسرا کوشچن ہے کہ کیا ہمارا جو ملک ہے وہ دوسری اسلامی ریاست ہے مدینہ کے بعد، تو اس کے اندر کس طرح چینجنگ آ سکتی ہے اور ہمیں کیا کیا سٹیپ اٹھانے چاہیے؟ اصل دیکھیے کہ جو کانسٹیٹیوشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن و سنہ کی صورت میں آسمان سے نازل کیا ہے، ہمارے لیے وہی حرف آخر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر آپ ان کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں تو کسی صورت میں آپ گمراہ نہیں ہو سکتے اور آپ ڈی ٹریک نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے اگر آپ حرمین شریفین کی بات کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے، تو وہاں پہ قانون کا راج ہے۔ ابھی ان دنوں میں سوشل میڈیا پہ وہ ایک ویڈیو وائرل ہے، آپ نے دیکھی ہوگی کہ سعودی عرب کے اندر ایک مرڈر کیس تھا، اور جب وہ کیس رپورٹ ہوا اور پھر انویسٹیگیشن ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے بہت کوشش کی کہ مقتول کے لواحقین کو دیت دے کے راضی کر لیا جائے، اور تہلکہ مچا ہوا ہے اس وقت اس ویڈیو کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنی پگڑیاں اور اپنی عبائیں اتار کے تو ان کے قدموں میں رکھی اور سونا پیش کیا، لیکن مقتول کے ورثاء کہہ رہے تھے کہ ہمیں صرف بدلہ چاہیے، کیونکہ قرآن مجید کا حکم ہے کہ تمہارے لیے بدلے میں زندگی ہے۔ اور پھر ساری دنیا نے دیکھا اس لڑکے کو، قاتل کو پھانسی ہو گئی۔ تو جہاں پہ قانون کا راج ہو وہاں پہ امن اور سکون، یہ بالکل پہلی بات ہے کہ اللہ کی توفیق سے وہاں پہ امن اور سکون کا راج ہو جاتا ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں جب تک قرآن و سنہ کا نظام نہیں آئے گا تب تک ہم امن اور سکون اور کامیابی کی طرف نہیں جا سکتے۔ اس لیے ضرورت یہ ہے، بلکہ میں آپ کے پروگرام کے وساطت سے یہ ریکویسٹ کروں گا، اس وقت ہماری نگران حکومت چل رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر آپ کو چند ماہ کے لیے یا چند دنوں کے لیے یا پتہ نہیں کب تک آپ کو موقع دیا ہے، تو آپ اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے تاریخ میں اپنا کم از کم اتنا رول پلے کر جائیں کہ آپ قرآن و سنہ کی ترویج کے لیے اور قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے اور قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے کچھ نہ کچھ اپنا کردار ضرور ادا کریں۔ اچھا سر، یہ ہم سب سے پہلے تو اس ماہ کا جو ہے وہ سب سے زیادہ احترام کرتے ہیں ربیع الاول کے ماہ کا، تو یہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایک بریلوی حضرات میں اور ہمارے میں ایک یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ڈیٹ کے اندر بہت ایشو آ رہا ہے۔
کئی حضرات کہتے ہیں 8 کی ہے اور کوئی کہتے ہیں 12 کی ہے، تو اس حوالے سے آپ کا کیا؟ دیکھیے ولادت باسعادت وہ 8 کی ہو، وہ 9 کی ہو، وہ 12 کی ہو، امت مسلمہ کو میں سمجھتا ہوں کہ تواریخ کے اختلاف میں الجھنے کی بجائے جو اللہ کی طرف سے نعمت ملی ہے حضور کی صورت میں، اس کا شکر ادا کرنے میں یہ وقت گزارنا چاہیے۔ باقی یہ ایک ہسٹریکل اختلاف ہے۔ یہ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کی کتاب غنیت الطالبین ہے، وہ حضور کی ولادت 10 محرم لکھتے ہیں۔ اسی طرح کسی کے ہاں 8 ہے، کسی کے ہاں 9 ہے، اور کسی کے ہاں 12 معروف ہے۔ لیکن جہاں تک دیکھا جائے عام الفیل والے سال، چونکہ یہ تو بات ڈیفینیٹ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار والے دن پیدا ہوئے، ٹھیک ہے جی، سوموار والے دن۔ تو محمود پاشا فلکی جی، یہ جو ہمارے میتھ کے موجد ہیں، ان کے حساب کے مطابق، یہ ایک میرے ناقص علم کے مطابق میں بات کر رہا ہوں، آن دی ریکارڈ ہے یہ بات، کہ محمود پاشا فلکی جس نے ریاضی کا سبجیکٹ ایجاد کیا ہے، اس کے حساب کے مطابق عام الفیل والے سال سوموار صرف 9 ربیع الاول والے دن آ رہا ہے، 12 کو نہیں آ رہا، اور یہ تو ہمیں کنفرم ہے حدیث مبارکہ سے کہ آپ سوموار کو پیدا ہوئے، تو لہذا زیادہ قرینِ قیاس بات یہی ہے۔ بلکہ ابھی تاریخ کے تناظر میں اس بات کو کئی لوگ وہ تسلیم کر چکے ہیں کہ حضور 9 ربیع الاول کو صبح کے وقت اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تھے۔ جیسے 12 یہ ربیع الاول کا ماہ ہے، اور اس حوالے سے ہمارے جتنے بھی حضرات ہیں وہ گلیاں وغیرہ بھی سجاتے ہیں، لیکن اس حوالے سے اگر آپ کو ان کو مین پیغام دیں کہ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے جی، میرا پیغام آپ کے پروگرام کی وساطت سے فرحان یہی ہے کہ 12 ربیع الاول کی مناسبت سے گلیاں سجانے کی بجائے اپنے کردار کو سنت مصطفیٰ سے سجائیں، بالکل گلیاں سجانے کی بجائے اپنے چہروں پہ رسول اللہ کی سنت کو سجائیں۔ اس وقت دیکھیے کہ ہمیں کتنے چیلنجز کا سامنا ہے۔ اس وقت دنیا کفر آئے روز ہمارے لیے کوئی نہ کوئی مشکلات کریٹ کرتی رہتی ہیں، کبھی قرآن پاک کی توہین ہو گئی، کبھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے پیارے آقا کی توہین ہو رہی، کبھی ہمارے مذہب کی توہین ہو رہی ہے، کبھی ہمارے اوپر دہشت گردی کا لیبل لگایا جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم صرف ربیع الاول میں نہیں بلکہ سال کے 365 دنوں میں اپنے ذات پہ حضور کی سنت کو سجا لیں، ہم اپنے کردار پہ سنن کو اپلائی کریں، ہم حضور کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے آپ کو سن کے یہ حیرانگی ہوگی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اتنا جذبہ تھا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن وضو کر کے اٹھے تو آپ آسمان کی طرف دیکھ کے مسکرا دیے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت مسکرانے والی کوئی بات تو نہیں ہوئی؟ تو فرمانے لگے کہ مجھے بس آج یاد آ گیا تھا کہ ایک دن میں حضور کے ساتھ تھا، حضور کو شاید کوئی بات یاد آئی ہوگی، تو اسی طرح وضو کر کے حضور اٹھے اور آسمان کی طرف دیکھ کے مسکرا دیے تھے۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ گزر رہے تھے تو ایک درخت کی کافی اونچی ٹہنی تھی، تو آپ یوں کر کے جیسے بچ کے انسان گزرتا ہے ٹہنی سے، تو تھوڑا سا گردن کو نیچا کر کے آپ گزرے۔ لوگوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ ٹہنی تو بہت اونچی تھی تو آپ یوں جھک کے کیوں گزرے؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ایک وقت تھا کہ اسی جگہ سے، اسی درخت کے پاس سے میں اپنے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزرا تھا، اس وقت یہ ٹہنیاں نیچے تھیں، تو حضور ان ٹہنیوں سے بچنے کے لیے اپنے سر کو نیچے کی طرف کر کے گزرے۔ آج اگرچہ یہ ٹہنیاں اوپر ہیں، جگہ تو وہی ہے، تو مجھے اپنے محبوب کی ادا یاد آ گئی۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ربیع الاول میں گلیاں سجانے کی بجائے ڈھول کی تھاپ پہ ناچنے اور بھنگڑے ڈال کے اسلام کا استہزاء اڑانے کی بجائے اور اسلام کا ایک رانگ فیس دنیا کو متعارف کروانے کی بجائے آپ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا آنا جانا، آپ کی معاشرت، آپ کی معیشت، آپ کا اکانومی چلانے کے انداز اور آپ کا گھر کو لیڈ کرنے کا انداز، قوم کو لیڈ کرنے کا انداز، مقتدیوں کے ساتھ آپ کا حسن سلوک، والدین اور اولاد اور رشتہ دار اور عزیز و اقربا اور اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کا سلوک اور آپ کا انداز اور آپ کا رویہ کیسا تھا، اگر ان چیزوں کو ہم فالو کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں جب پوری دنیا پہ انشاءاللہ غلبہ اسلام کے لیے آپ سنگ میل ثابت ہوں گے۔ بہت شکریہ سر آپ کا
کا جو قیمتی وقت ہم نے لیا ہمارے پروگرام نے اسی کے ساتھ ساتھ مجھے امید ہے کہ یہ آج کا جو پروگرام ہے وہ بہت نالجیبل ہوگا ہماری پبلک کے لیے، اور اس حوالے سے میں جاتے جاتے جو ہے وہ بات کروں گا کہ گھر میں بیٹھیں، نوافل پڑھیں، نماز ادا کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ درود کا جتنا ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نبی کے اوپر بھیجیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان فرحان احمد کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے فنٹاسٹک شو۔ میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم